بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت پہلے کی بات ہے کہ ایک ہلچل مچانے والے شہر کے وسط میں یوسف نام کا ایک شخص رہتا تھا۔ وہ اپنی سخاوت اور غیر متزلزل احسان کے لیے پوری برادری میں جانا جاتا تھا۔ یوسف نے اپنی زندگی ضرورت مندوں کی مدد کے لیے وقف کر دی، ہر عمل میں اسلام کی تعلیمات کو مجسم کیا۔ ایک دن امین نام کا ایک تھکا ہوا مسافر شہر میں پہنچا۔ پھٹے ہوئے کپڑوں اور بھاری دل کے ساتھ وہ بھری ہوئی سڑکوں پر پناہ کی تلاش میں گھومتا رہا۔ قسمت کے مطابق امین نے خود کو یوسف کے دروازے کے سامنے کھڑا پایا۔ چاہٹ کا شکار لیکن مایوس، اس نے دستخط دی۔ ہمدردی کی ایک جھلک کی امید میں یوسف نے دروازہ کھولا۔ اس کی گرم آنکھوں نے فوراً امین کے تھکے ہوئے چہرے کی جدوجہد کو پہچان لیا۔ ایک لفظ کے بغیر اس نے مسافر کو اندر مدعو کیا، آرزانہ کھانا اور آرام کرنے کی جگہ پیش کی۔ امین یوسف کی مہربانی سے مغلوب ہو کر اپنے سفر کے دوران مشکلات اور نقصان کی کہانی بیان کی۔ جیسے جیسے رات ڈھل رہی تھی، یوسف نے غور سے سنا۔ اس کا دل امین کی جدوجہد سے گونج رہا تھا۔ اس کے بعد کے پرسکون لمحات میں یوسف نے کہا، اسلام میں ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ ضرورت مندوں کی مدد کرنا ایک مقدس فریضہ ہے۔ ہم اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کے صرف محافظ ہیں اور ان نعمتوں کو بانٹنا ہماری ذمہ داری ہے۔ دوسرے یوسف کی باتوں سے متاثر ہو کر امین نے ایک نئی امید محسوس کی۔ اگلی صبح اس نے یوسف کا شکریہ ادا کیا اور ملاقات کی۔ گرمجوشی کو دل میں لیے اپنا سفر جاری رکھا۔ یوسف کی مہربانی کی خبر شہر بھر میں پھیل گئی۔ فرید نامی ایک مالدار تاجر کے کانوں تک پہنچی۔ یوسف کی سخاوت کی کہانیوں سے متوجہ ہو کر فرید نے اس کی تلاش کی۔ اس طرح کی مہربانی کو خود دیکھنے کے لیے بے چین تھا۔ جب فرید یوسف کے گھر پہنچا تو اس نے آرزانہ رہائش گاہ کو سکون سے بھرا ہوا پایا۔ یوسف نے فرید کا استقبال کیا اور دونوں نے کہانیاں اور قہقہے بانٹے۔ فرید نے حیرت زدہ ہو کر یوسف سے اس کی شفقت امیز طبیعت کے راز کے بارے میں پوچھا۔ یوسف نے مسکرا کر کہا، قرآن میں اللہ ہمیں فیاض اور رحم دل ہونے کی ترغیب دیتا ہے۔ یہ دولت نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے، جو ہماری تعریف کرتی ہے، بلکہ ہم ایسے دوسروں کی ترقی کے لیے کیسے استعمال کرتے ہیں۔ مسئول ہوا فرید نے یوسف کی باتوں پر گہرائی سے غور کیا۔ انکاؤنٹر سے متاثر ہو کر اس نے کمیونٹی کی بھلائی کے لیے اپنا حصہ ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ یوسف اور فرید نے ایک ساتھ مل کر غریبوں کو خوراک اور تعلیم فراہم کرنے کے منصوبے شروع کیے، جس میں اتحاد اور ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوا۔ جو وقت گزرتا گیا، یوسف اور فرید کی کوششوں کا اثر واضح ہوتا گیا۔ ایک زمانے میں جدوجہد کرنے والی کمیونٹی پروان چڑھی اور اس کے اراکین کے درمیان رشتہ مضبوط ہوتا گیا۔ یوسف کا گھر امید اور ہمدردی کی علامت بن گیا، جس نے زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ ایک دن جب یوسف خاموش بیٹھا تھا تو فضا میں ایک دستخط گونجی۔ اس کی حیرت کی وجہ سے امین دروازے پر کھڑا تھا۔ اس مہربانی سے اس نے اپنے سفر میں جو تجربہ کیا تھا، امین نے محبت اور سخاوت پھیلانے کے لیے مشن میں یوسف اور فرید کے ساتھ شامل ہونے کی خواہش ظاہر کی۔ ایک مشترکہ مقصد سے متحد، تینوں نے اپنی کوششوں کو جاری رکھا، جس سے پورے شہر میں مثبت تبدیلی کا اثر پیدا ہوا۔ ان کے بے لوث کاموں نے دوسروں کو اپنے اختلافات سے بالاتر ہو کر ہمدردی اور خیرات کے اصولوں کو اپنانے کی ترغیب دی۔ ان کی کوششوں کے درمیان علاقے میں خشک سالی آئی، جس سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بے خوف یوسف، فرید اور امین نے کمیونٹی کو ایک ساتھ کام کرنے کے لیے اکٹھا کیا۔ انہوں نے کنویں کھودے، وسائل کا اشتراک کیا اور مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ ضرورت مندوں کی مدد کے لیے ان کے اٹل عزم نے شہر کے رہنماؤں کی توجہ حاصل کی۔ تبدیلی کے اثرات سے متاثر ہو کر انہوں نے کمیونٹی کی بہبود کے لیے پائیدار حل کو نافذ کرنے کے لیے یوسف، فرید اور امین سے رہنمائی طلب کی۔ تینوں نے جو اب ہمدردی کے سرپرستوں کے طور پر پہچانے جاتے تھے، لیڈروں کے ساتھ مل کر ایسے اقدامات کرنے کے لیے کام کیا جو غربت، تعلیم اور صحت کی دیکھ بھال سے نمٹنے کے لیے ہوں۔ ایک بار منقسم ہونے والا شہر اتحاد کا ایک مینار بن گیا، جس میں مختلف پس منظر کے لوگ بڑی بھلائیاں کے لیے افواج میں شامل ہوئے۔ جیسے جیسے سال گزرتے گئے، یوسف، فرید اور امین قابل احترام شخصیت بن گئے، اپنی دولت یا حیثیت کے لیے نہیں، بلکہ اس محبت کے لیے جو انہوں نے اپنی برادری کے تانے بانے میں بویا تھا۔ ان کی کہانی نسل در نسل گونجتی رہی، جو کہ اسلام کی تعلیمات کے ذریعے ہمدردی کی تبدیلی کی طاقت کا ثبوت ہے، اور اس طرح ہمدردی کے لیے محافظوں کی میراث